لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب آئیے، جہاں بہت ساری خرابیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں، وہیں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر دیتے وقت اس چیز کا خیال نہیں کرتے جس چیز کا خیال رکھنے کا حکم اللہ کی کتاب ہمیں دے رہی ہے۔ ہم سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم دے کر نیکی کما رہے ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال کو ثواب سے بھر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کتنے پیارے لب و لہجے کے اندر فرمایا کیا ہے نیکی کا تصور۔ قرآن کیا دے رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز، یہ لن کے ساتھ آیا ہے، تاکید کے ساتھ، لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے۔ یہاں بر سے مراد تقوی بھی ہے کہ تقوی کو نہیں پہنچو گے، اور بر سے مراد نیک بھی ہے، بھلائی بھی ہے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے۔ اب یہاں اس کے بعد آگے فرمایا گیا، اور وہیں سے ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہے اور نیکی کے تصور کو سمجھنا ہے۔ کب تک نہیں پہنچو گے؟ ہرگز بھلائی کو کب تک نہیں پہنچو گے؟ تو قرآن کہتا ہے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ راہ خدا میں اپنی پیاری، اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب چیز جب تک کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو، قرآن کہتا ہے ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم سنتے ہیں تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں حضرت آپ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ صحابہ تو سنتے تھے اور فوراً جھک جاتے تھے قرآن کے سامنے، بچھ جاتے تھے قرآن کے سامنے، عمل فوراً کرنے پر تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، صرف سننے سنانے کی کتاب یا ثواب جمع کرنے کی کتاب نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں بے شمار صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، اولیاء کے واقعات ملتے ہیں، اس پر عمل کرنے والوں کے واقعات ملتے ہیں، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والے اللہ کے کچھ مقبول بندے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے، کب تک؟ جب تک اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، جلیل القدر صحابی، ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا، بہت پسند تھا وہ باغ آپ کو۔ آج کے دور کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو اربوں میں ہوگی، اتنا قیمتی باغ۔ لیکن جیسے ہی یہ آیے کریمہ ان کے کانوں تک پہنچی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ میں نے سنی جس میں رب فرماتا ہے کہ ہرگز تم نیکی کو نہ پہنچو گے، بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا کے اندر خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ صدقہ کرتا ہوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، مبارکباد پیش فرمائی۔
داد دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر، لیکن پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ دار جو غریب تھے ان میں یہ باغ تقسیم فرما دیا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جب کوئی چیز اللہ کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر دی؟ خدا کی قسم، آج کے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو جو چیز ہم پسند نہیں کرتے اسی چیز کو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں۔ تو کبھی یہ خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ جو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم پسند نہیں کرتے، اسے راہ خدا میں دے رہے ہیں، تو انسان ہو کر جب ہم اسے پسند کرنے کو تیار نہیں تو رب اسے کیسے قبول فرمائے گا؟ صحابہ کی کیفیت یہی تھی، وہ قرآن کے عامل تھے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے عامل تھے۔ جیسے ہی یہ کان تک آواز پہنچتی ہے بے روحا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی کہ ایک باندی میرے لیے بھیج دی جائے۔ کئی باندیاں تھیں ان کے پاس، آپ نے ان میں سے ایک اچھی باندی پسند فرمائی اور اسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ فرمائی۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، بہت پسند آئی آپ کو دیکھنے کے بعد، لیکن مان اللہ عز و جل کا فرمان یاد آ گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بس اس آیت کا یاد آنا تھا کہ اس محبوب باندی کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ قرآن پر عمل، یہ محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کر کے نیکی کے کمال تک پہنچنے کی کیفیت ہے، یہ تقویٰ کے اونچے درجے تک پہنچنے کی کیفیت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ عمر فاروق کی نیکی ہے، اس لیے کہ ان کی ہر نیکی وہی ہوتی تھی جو قرآن کے عین مطابق ہوتی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے عین فرمان کے مطابق ہوا کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کی طرح کہا جاتا ہے، انہیں شکر بہت پسند تھی، تو جب کبھی راہ خدا میں انہیں خرچ کرنا ہوتا تو شکر کی بوریاں بھر بھر کے اللہ کے نام پر دیا کرتے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنی شکر بانٹتے ہیں آپ، اگر اس کی جگہ کوئی اور کھانے کی چیز اگر تقسیم فرما دیں اور راہ خدا میں خرچ کر دیں تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کروں، قرآن کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ اب آپ دیکھیں محبوب کیا چیز تھی، شکر محبوب تھی، اس شکر کو لٹا رہے ہیں اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے جو کپڑا ہم کو پسند نہیں ہوتا وہ ہم غریب کو دیتے ہیں، جو کھانا ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ غریب کو کھلاتے ہیں۔
جو عطر ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ غریب کو دیتے ہیں. یعنی اپنی ہر ناپسندیدہ چیز کو ہم ثواب کی نیت سے راہ خدا میں دیتے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج تک ہم نے کبھی قدرت کی پسند کا خیال نہیں کیا، اپنی پسند کا خیال نہیں کیا. اپنی پسند کا خیال کر لیتے کہ جو ہمیں پسند ہے اسے راہ خدا میں ہم خرچ کریں، تب جا کر کے ہم نیکی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، نیکی کے کمال تک کو پہنچ سکتے ہیں. ہم نے اپنی ہر ناپسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دے کر ہم نے یہ تصور کر لیا کہ گویا ہم نے اپنے دامن میں بہت ثواب جمع کر لیا ہے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں اس بھوکے کو جو کھانا کھلانا ہے سستا کہاں کھانا ملے گا، لے کر بھوکے کو کھلا دیا. لیکن اگر وہی کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جائے ہم کھانے کو تیار نہیں ہوں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر غریبوں کو کھلانا ہے تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں سستا کون سا ہوگا. جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں. بتاؤ نادانو، جب ہماری سوچ یہ بن جائے گی تو پروردگار جل جلالہ قرآن کے اسرار و رموز اور اپنی رضا کی چادر ہم پر کیسے تانے گا. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.